إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس إلى آخر الحديث. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھی بھیجا تھا. مشہور تو یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر بنائے گئے تھے جبکہ انہیں بھی یمن کا گورنر بنایا گیا تھا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور گھر سے باہر نکلے. میں نے یہ کہا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے وضو کیا اور پھر میں نے یہ نیت کی ارادہ کیا اور کہا لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِ هَذَا اور آج کا پورا دن میں آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا, پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. فجاء المسجد وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. فقالوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا ووجہ ہونا آپ یہاں مسجد سے نکل کر اس طرف چلے گئے ہیں. تو پیچھے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخرجت علی اثرہ اسأل عنہ میں بھی نکلا اور آپ کے بارے میں پوچھتا چلا گیا کہ آپ کہاں ہیں. حتی دخل بئر اریس یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ بئر اریس ایک کنواں ہے جو کہ مسجد قباء کے قریب ہے. مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے دیکھیں کتنا دور ہے. آپ چلتے گئے وہ پیچھے چلتے گئے پوچھتے تاشتے پہنچتے گئے. کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بئر اریس والے باغیچہ میں داخل ہوئے, باغ تھا اس میں داخل ہوئے. فجلست عند الباب میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. اندر چونکہ باغیچہ ہے بڑے پھلدار درخت بھی ہیں اور چھوٹے پودے بھی ہیں, قضاء حاجت کے لیے بھی جگہ وہاں موجود ہے. میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور دروازہ کیا تھا بابہا من جرید کھجور کے پتوں کو ہی سیدھا کر کے جوڑ کر ایک دروازہ بنایا گیا تھا. حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ میں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے ہیں. فتوضأ آپ نے وضو فرمایا. فقمت الیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. فاذا هو جالس علی بئر اریس اس باغیچہ میں جو کنواں تھا بئر اریس نامی کنواں اس کنویں کی منڈیر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وتوسط کفہا وکشف عن ساقیہ ودلاہما فی البئر آپ نے اپنی چادر کو نیچے والی جو تہبند ہے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے, کپڑے کو لپیٹ سمیٹ کر ایسے اپنے سامنے اکٹھا کیا ہوا ہے اور اپنی رانیں جو ہیں ان کو ننگا کیا ہوا ہے اور اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر
لٹکائی ہوئی ہیں۔ کنویں کی منڈیر پر چبوترا ہے، منڈیر ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کپڑا نیچے لٹک نہ جائے، کہیں پھنس نہ جائے، اس کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے۔ سادگی کی انتہا دیکھ، نبی ہیں، سرور کائنات، فخر موجودات، اور اتنا سادہ جیسے کوئی عام کسان اپنے کنویں کے کنارے پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی انداز سے کنویں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِرِّ، اپنی ٹانگوں کو کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں پاس پہنچا، میں نے سلام عرض کیا۔ ثُمَّ انصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، سلام عرض کر کے میں واپس پلٹا اور دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم، میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کے رہوں گا۔ یہ چونکہ دروازہ ہے، آپ اندر ہیں اور آپ بڑے مزے سے کنویں پہ جس انداز سے بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج گیٹ کیپر یا دربان یا آپ کا گارڈ بن کے رہوں گا، بواب۔ فجاء ابو بکر فدفع الباب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دروازے کو تھوڑا دھکا لگایا، دفعہ تھوڑا، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کھجور کے پتوں کا، کھجور کی ٹہنیوں کا بنا ہوا ہے، انہوں نے تھوڑا سا دروازے کو دھکا لگایا، فدفع الباب، اور ظاہر ہے کہ وہ اندر آنے کے لیے دروازے کو دھکا لگا رہے ہیں۔ فقلت من ھذا، تو میں چونکہ اندر کی سائڈ میں بیٹھا ہوا ہوں دروازے پر، میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ فقال ابو بکر، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ فقلت علی رسلک، میں نے کہا صبر کرو، یہیں رک جاؤ۔ ثم ذهبت فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، وہاں سے میں اٹھا بھاگا ہوا کنویں کے پاس پہنچا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جا کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دروازے پر ابو بکر آئے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ یہ پچھلے درس میں بھی ایک حدیث ایسی گزری نا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ ہی ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو، بتا دو کہ تم جنتی ہو۔ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ، میں آیا، واپس دروازے پر آیا، ابو بکر صدیق کھڑے تھے، انہیں میں نے مخاطب کیا اور کہا ادخل، داخل ہو جاؤ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ فدخل ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہو گئے، باغ میں داخل ہو گئے۔ فجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه فی القف، اسی منڈیر پر یا چبوترے پر جو کنویں کے کنارے پر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ ودل رجلیہ فی البئر، انہوں نے بھی اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا لی، یعنی جیسے پیر و مرشد ویسے ہی مرید بھی آ کے بیٹھ گئے۔ کما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی تھی۔ وکشف عن ساقیہ، اور انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو ننگے کر لیا، یعنی کپڑا اٹھا کے رانوں تک پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی کر لیں، رانوں تک کپڑا اکٹھا کر کے رکھ لیا، یعنی رانے جو ہیں وہ لپٹی ہیں کپڑے میں، پنڈلیاں ننگی ہیں۔ ثم رجعت فجلست، کہتے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا، اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جگہ لے لی، ٹکانے لگ گئے، میں وہاں سے پلٹا، دوبارہ جا کے گیٹ کیپر بن کے بیٹھ گیا۔ وقد ترکت اخی یتوضا ویلحقنی، میں نے گھر میں اپنے دوسرے بھائی کو چھوڑا تھا کہ وہ وضو کرے اور میرے پیچھے پیچھے آ جائے۔ فقلت ان یرید اللہ بفلان خیرا یرید اخاہ یات بہ، کہتے ہیں کہ اگر آج اللہ کی میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کی نیت ہوگی تو وہ یہاں پہنچ جائے گا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے، مجھے تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائے گا۔ آج دربار بڑا کھلا ہوا ہے، ابو بکر آئے ہیں، کہا کہ اندر بھی آنے دو، جنت کی بشارت دے دو، وہ بھی آ جائے تو شاید آج اس کے باغ کھل جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ کا میرے بھائی کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے یا تبھی تو اللہ اس کو لے آئے گا۔ فَإِذَا انسان يُحَرِّكُ الْبَابَ، اتنے میں ایک انسان اور آیا، ظاہر ہے کہ دروازے کے باہر ہے، یہ دیکھ نہیں پا رہے، کھجور کا دروازہ مانا یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل ایسے تھا،
کھجوروں کے پتوں کو ٹہنیوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو تو وہ بالکل اچھا بند کرنے والا ہو جاتا ہے۔ دروازے کے پیچھے سے کسی آدمی نے دروازے کو ہلایا، فقلت من ھذا، میں نے کہا کہ کون ہو؟ فقال عمر بن الخطاب، انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ساتھی، موت کے بعد ساتھی، انشاءاللہ جنت میں ساتھی، سفر میں ساتھی، حضر میں ساتھی۔ پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات مجلس میں بیان فرماتے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں موجود بھی نہیں، اور آپ کہتے کہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ اتنا اعتماد اپنے ساتھیوں پر صحابہ کرام میں سے، اور خاص طور پر ان عظیم الشان دونوں لوگوں سے اتنا اعتماد کہ وہ موجود بھی نہیں، کہا میرا بھی ایمان ہے۔ وہ گائے نے بات کی، بھیڑیے نے بات کی، پہلے حدیث جو ہے وہ گزر گئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھیڑیا بولتا ہے، گائے بولتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے کہ ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، فقلت علی رسلک، میں نے کہا کہ رک جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ ابھی عمر فاروق جو ہے وہ امیر المومنین تو بنے نہیں، کیونکہ ابھی تو صحابی ہیں، تو کہا رک جاؤ، رک گئے۔ ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کنویں پر پہنچا، آپ کو سلام عرض کیا۔ فقلت، میں نے کہا ھذا عمر بن الخطاب یستأذن، یہ عمر بن خطاب آئے ہیں، اب یہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فجئت، میں آیا، فقلت، اور آ کے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ادخل، داخل ہو جاؤ، وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں واقعہ کے سارے خود ہی چشمدید گواہ ہیں، ان کے کلمات کا انداز دیکھیں کہ ایک ذرا بھی جھول کلمے نے نہیں آنے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ تم جنتی ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ یہ کہیں تم جنتی ہو، کہا آ جاؤ اور رسول اللہ نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یعنی رپورٹنگ جو ہے وہ مکمل زیر زبر کی کمی بیشی کے بغیر۔ ثم رجعت فجلست فدخل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی داخل ہو گئے، فجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القف عن یسارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے اس چبوترے پر یا کنویں کی منڈیر پر بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے، دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ کے بیٹھ گئے، اور دل رجلیہ فی البئر، انہوں نے بھی اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا لی، یعنی بالکل ایک ہی طرح تینوں جو ہیں باری باری بیٹھ گئے۔ ثم رجعت فجلست، میں پلٹا اور دوبارہ دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فقلت ان یرد اللہ بفلان خیرا یات بہ، میں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہوا تو میرا بھائی آ جائے گا، ان کے انتظار میں ہے کہ کہیں میرا بھائی بھی آ جائے، لیکن کہتے ہیں فجاء انسان یحرک الباب، ایک انسان اور آیا اور اس نے، میں دیکھا کہ دروازے کو ہلا رہا ہے، جیسے اس نے دروازے کو ہلایا، اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے نہ ہوتے تو وہ دروازہ کھول کھول کے باری باری اندر داخل ہوتے رہتے، لیکن آج وہ اپنے ڈیوٹی لے چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج ہم گارڈ کا کام کریں گے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے کہ کوئی غیر آدمی اندر نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے دروازہ ہلایا، میں نے کہا من ھذا، کون ہو؟ فقال عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باری باری مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی آواز سنی، فقلت علی رسلک، میں نے کہا کہ عثمان ذرا رک جاؤ۔ فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے آپ کو خبر دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ فقال اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ الا بلوا تصیبہ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دو کہ تمہیں ایک مصیبت آئے گی، وہ مصیبت ایک آئے گی لیکن تم جنتی ہو،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو شہادت کا واقعہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جنتی ہو لیکن تمہیں زندگی میں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فقلت له، میں آیا، فجئت فقلت له ادخل، میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف دروازے پر آیا اور کہا کہ اندر تشریف لے آ جائیے۔ وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ علی بلوى تصیبک، اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن ساتھ کہا ہے کہ تمہیں ایک مصیبت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ پہلے ایک حدیث گزر گئی ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے نمبر پر کہ اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ المستعان، کہ مصیبت اللہ کے نبی نے کہہ دی یا آئے گی تو یہ آئے گی، یا اللہ میری اس مصیبت میں مدد کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، میں نے یہ پیغام دے دیا، فدخل، وہ داخل ہو گئے، فوجد القف قد ملئ، تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں کی جو بیٹھنے کے لیے بنائی گئی جگہ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، یعنی 3 آدمیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی، ظاہر ہے کہ آدھا کنواں جو ہے اس کی ایک سائڈ پہ کچھ، اور یہ کنویں بھی کوئی بہت چوڑے تو نہیں، آپ کو معلوم ہے کنویں چھوٹے چھوٹے اربوں کے ہوتے تھے، تو 3 آدمی بیٹھے، اس کا جتنا حصہ تیار کیا گیا تھا بیٹھنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے، پاؤں رکھنے کے لیے، کوئی آدمی پھسل کر گر نہ جائے، تو وہ جگہ جو کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ منڈیر یا وہ چبوترا پر ہو چکا ہے، فجلس وجاہہ من الشق الآخر، سامنے والی طرف جا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب وہ چبوترا نہیں، منڈیر نہیں، تیار شدہ جگہ نہیں بیٹھنے والی، لیکن وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ قال سعید بن مسیب راوی الحدیث عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان سے جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہیں وہ ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، وہ راوی حدیث کہتے ہیں فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ، میں نے اس بات کی تعبیر یہ بیان کی، یعنی میں یہ سمجھا ہوں اس واقعہ سے کہ ان تینوں لوگوں کی قبریں بھی اسی طرح اکٹھی ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی رضی اللہ عنہما، ان تینوں کی قبریں بھی اکٹھی ہوں گی، اور حضرت عثمان کو جگہ دور ملی ہے، ان کی قبر الگ ہوگی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آپ کے دونوں خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدفون ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، وہ بقیع الغرقد میں ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کے جنت البقیع میں ہونے کے ساتھ ہی ایک بات ذہن میں آئی کہ پاکستان میں ایک عرصہ ہوا ہے، ابھی کل کی بات لگتی ہے لیکن عرصہ گزر گیا ہے، ایک دھماکہ ہوا لاہور میں، اس دھماکے میں بر صغیر پاک و ہند کے نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے اور پورے عالم عرب کے اور پورے عالم اسلام کے معروف انسان علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، اور ان کو علاج کے لیے ریاض لایا گیا، ریاض میں ان کا علاج ہوتا رہا، اور دفن کرنے کے لیے ان کو جنت البقیع لے جایا گیا، اور یہ پتہ بعد میں چلا کہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے، وہاں سے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کبھی کبھی کہ اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ عثمان کے پہلو میں ہمیں جگہ مل جائے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تمنا پوری کی، دھماکہ لاہور میں ہوا، علاج ریاض میں ہوتا رہا، اور دفن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہوئے۔ اللہ رب العزت نیتیں اچھی ہوں تو بندے کی باتیں بھی سنتا ہے اور مانتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک طرف روانہ ہوئے۔ اس پہلی حدیث میں ان دونوں صحابہ کا آنا، تینوں کا آنا باری باری، اس سے ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، باری باری آتے گئے۔ تو یہاں جیسے حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے ان کی قبروں کی تعبیر کی، یہی ان کی خلافت کی تعبیر بھی ملتی ہے کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ باری باری تینوں خلیفہ بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ بڑے سخت گرمی کے موسم میں غزوہ تبوک جو ہے وہ واقع ہوا،
مسلمانوں کے پاس مالی قوت بھی کمزور تھی، موسم بھی بڑا سخت تھا، اور پھل بھی جو تھے وہ پکے ہوئے تھے، پھل کاٹنے کے دن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی تیسی پوزیشن تھی تیار ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ ہماری کھجوریں سال کے بعد پکنے کو آئی، اب ہمیں روانہ ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے سارے صحابہ تیار ہو گئے، اور اس لشکر کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا، یعنی تنگی کا زمانہ، تنگی کے حالات، سخت پہاڑی علاقہ۔ اب مدینہ منورہ سے تبوک کا راستہ دیکھیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور کافی لمبا راستہ ہے۔ مدینہ سے کوئی غالباً 700 کلومیٹر تبوک ہے مدینہ سے، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، یہ سارا سفر پیدل کیا، کسی کے پاس کوئی گھوڑا ہے، کوئی چھوٹی موٹی سواری ہے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے پیچھے وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، کہا کہ ہم جا رہے ہیں، تم یہاں رہو۔ فقال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، أَتُخْلِفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ، یا رسول اللہ اپنے ساتھ مجاہدین کو لے کے جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ مجھے بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، اسد اللہ، اللہ کے شیر، اور جنگ کے میدان جنگ کے ماہر اور انتہائی جنگجو بہادر، کہا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ بظاہر انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں یہاں رہوں، بلکہ مجھے بھی میدان جہاد میں ساتھ جانا چاہیے تھا۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہو جو ہارون علیہ السلام کا ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ یعنی ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کر اللہ سے نبوت لی، کہا کہ یا اللہ میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے اور میرا یہ بھائی ہے، اگر میرے ساتھ یہ بھی تعاون کے لیے ہو جائے تو ہم فرعون کے مقابلے کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی نبوت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا۔ یعنی نبوت وہ مقام ہے کہ جو مانگے سے، چھینے چھپٹے سے، کسی پہ حملہ کرنے، کسی بھی طرح مل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ دے۔ اور تمام انبیاء کی لائن میں واحد یہ واقعہ ملتا ہے کہ مانگا ہو کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ میرا معاون کر دے، اللہ نے فرمایا کہ تیرا بھائی بھی نبی ہے اور تیرے ساتھ معاون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی میں تمہیں اپنے بچوں میں، عورتوں میں، مدینہ کے لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں کوئی کم منزلت، کم مرتبہ یا کوئی تمہیں کمزور سمجھتا ہوں۔ تیری پوزیشن کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تیری پوزیشن میرے نزدیک وہ ہو جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی؟ الا انہ لیس نبی بعدی، ایک بات بس ذہن میں رکھو، کہیں موسیٰ اور ہارون والا 100% معاملہ نہ سمجھ بیٹھنا، کیونکہ ہارون کو اللہ نے نبوت دے دی تھی، تمہیں نبوت نہیں ملے گی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا ہی نہیں۔ بعض شیعہ، بلکہ سارے ہی شیعہ، اس حدیث کو سامنے لے کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نبی نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا حضرت علی کو، تو خلافت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے چھینا چھپٹی کر کے خلافت جو اپنے کھاتے میں پڑا۔ جبکہ اس حدیث کے پورے واقعہ کو اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، موسیٰ ہارون کا معاملہ اور میرا اور علی تیرا رضی اللہ عنہ یہ ایک جیسا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو خلافت کب دی؟ جب طور پر تورات لینے گئے تو تھوڑے سے دنوں کے لیے اپنے بھائی کو خلیفہ مقرر کیا اپنی قوم نے، اور یہ وہی وقت ہے جس وقت قوم نے سامری جو ہے اس نے بچڑا بنایا، اور اس کا سلسلہ پورا تفصیل سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس واقعہ میں سامری کی شیطانی کے نتیجہ میں بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی،
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ قوم اس طرح ہے، تو حضرت ہارون کو پکڑ لیا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، کہا کہ بالوں سے پکڑ لیا، سر کے بالوں سے پکڑ لیا، داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا، اور انہیں کہا کہ میرے بعد میری قوم کے اندر یہ ہو گیا۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ یبن امی، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اے میری ماں جائے بھائی، یعنی میری تیری ماں ایک ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، ایک ماں کے ہم نے دودھ پیا، تو مجھے اس طرح کر کے قوم کے سامنے میرا مذاق نہ بنا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا چند دنوں کے لیے اپنی زندگی میں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خلیفہ بنایا چند دنوں کے لیے اپنی زندگی میں۔ تبوک سے واپس آئے، خلافت ختم ہو گئی، وہ طور سے واپس آئے، خلافت ختم ہو گئی۔ موت کے بعد خلیفے کا تو وہاں کوئی معاملہ ہی نہیں، چونکہ ساری مثال جو ہے آپ نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی دی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگی میں خلافت دی گئی، زندگی میں خلافت واپس لے لی گئی۔ تبوک جاتے ہوئے خلافت دی، تبوک سے واپس آئے، خلافت ختم ہو گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ تو شیعہ کے آپ کو معلوم ہے رنگ اپنے ہیں، اپنی مرضی کے ہیں، وہ چچا زاد ہیں، وہ داماد ہیں، وہ عمزاد ہیں، وہ جوڑ توڑ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری امت اسلامیہ کا جتنا سسٹم ہے اس کو غلط ثابت کر دیں، اور وہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں، جبکہ احادیث پہلے گزر گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارے موجود ہیں۔ عورت آئی، کہا کہ اگر میں دوبارہ آؤں آپ نہ ہوں، تو فرمایا کہ میں نہ ہوں گا تو فاتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جانا۔ اس طرح واضح اشارے موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بہت سارا اشارہ جو ہے وہ دیا تھا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کب؟ جس دن غزوہ خیبر رونما ہوا، غزوہ خیبر کے دن انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَأُوتَيَنَّ الرَّايَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں آج اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ یعنی خیبر یہودیوں کا قلعہ، یہودیوں کا بہت ہی بڑا مضبوط قلعہ تھا، سب سے مضبوط ترین قلعہ جو ہے وہ یہودیوں کا وہی تھا۔ تو جنگ ہو رہی تھی، محاصرہ چل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج جھنڈا اس کے ہاتھ میں، لشکر کا جھنڈا جو ہے اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ فقاموا یرجون لذلک، صحابہ کرام نے سنا تو ہر آدمی کے دل میں خواہش ہے کہ کاش آج جھنڈا ہمیں مل جائے۔ اب ظاہر کے طے تو نہیں کیا نا، فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ یا اللہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ تو کہا کہ وہ اب اس خواہش یا اس ارادے پر سارے صحابہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر ادھر ہو گئے۔ ایہم یوتا، یہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ کس کو دیا جائے گا، کاش ہمیں دے دیا جائے۔ فغدوا وکلہم یرجو ان یوتا، وہاں سے سارے چلے گئے، شام کا وقت سب کی خواہش ہے کہ صبح ہمیں یہ جھنڈا جو ہے وہ مل جائے۔ فقالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ جھنڈا دینے والے کے لیے سیدھی سی بات آ گئی، این علی۔ فقیلا یشتکی اینہ، لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں اس لیے وہ اپنے خیمہ میں ہیں۔ فامرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، فدعی لہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لایا گیا۔ فبصق فی عینیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوکا، اپنی منہ کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ دنیا کا کوئی سرما اس کا مقابلہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک، جیسے ہی ان کے منہ میں لعاب ڈالا، فبرأ مکانہ، آنکھیں بالکل صاف ہو گئی، ابلی ہوئی آنکھیں، خراب آنکھیں، تکلیف والی آنکھیں، جیسے ہی لعاب ڈالا آنکھیں ایسے جیسے کہ کبھی خراب ہوئی نہیں۔ حتیٰ کأنہ لم یکن بہ شیء، اتنی صاف اور شفا یاب ہو گئیں کہ گویا یہ پہلے خراب تھی ہی نہیں۔ فقالا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نقاتلہم حتیٰ یکونوا مثلنا، یہ کلمات جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تندرست ہو گئے، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جھنڈا مل گیا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہماری طرح، یعنی مسلمان ہو جائیں،
جنگ کا اعلان جو ہے وہ فوری طور پہ کر دیا۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ رسلک، اے علی سنبھلو، اے علی ٹھہرو، جلد بازی سے کام نہ لو۔ یہ نہیں کہ جاتے تلوار نکالو اور اپنے لوگوں کو حکم دو تلوار نکالیں اور ان پہ جا کے حملہ ہی کر دو، نہیں، حتی تنزل بساحتہم، ان کے علاقے میں پہنچو۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ثم ادعوہم الی الاسلام، وہاں جا کے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو کہ اے یہودیو اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جو، اسلام قبول کر لو، ہماری تمہاری جنگ ختم، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیں اوکے۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور انہیں بتا دیں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تم پر واجب کیا ہو جائے گا، یعنی ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں ہیں، روزہ ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، واجب بتا دیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے، جیسا کہ ترتیب ہے کہ ان کو کہو کہ اسلام قبول کرو، نہیں تو انہیں کہو جزیہ قبول کر لو، یہ بھی نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پہلے اسلام کی دعوت دینے، اسلام کے واجبات کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، اے علی اگر اس دعوت کے نتیجہ میں کبھی ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا، ایک آدمی کو بھی ہدایت حاصل ہو گئی، خیر لک من حمر النعم، تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی یہ تیرے لیے ہوگا۔ یہ نہیں کہ جاتے ہی جنگ شروع کر دو بلکہ دعوت دو، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر ایک آدمی بھی تمہارے بلانے سے، دعوت دینے سے مسلمان ہو جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہوگی۔ یہاں بھی ایک اشارہ ہے شیعہ کے لیے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آپ نے لعاب مبارک ڈالا، تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ واقعی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی عظمت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کو جھنڈا عطا کیا۔ دونوں ہی کام بہت بڑے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو صرف لعاب آنکھوں میں ڈال لینے سے تو سارے کا سارا معاملہ اونچا نہیں چلا جائے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں مکہ سے نکلنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں۔ اب ذرا واقعہ تھوڑا ذہن میں لائیے، غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور جتنے سوراخ بلیں یہ وہ تھیں وہ ساری بند کر دیں، کہا پہلے کہ آپ باہر ٹھہریے، میں جائزہ لیتا ہوں، کوئی اندر درندہ نہ ہو، کوئی سانپ بچھو نہ ہو۔ اچھی طرح غار کو دیکھ لیا، چیک کر لیا، ایک سوراخ کی جگہ بند کرنے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی، تو وہاں اپنا پاؤں رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، تھکے ہوئے ہیں، نکلے ہیں، پہاڑ چڑھ کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ کی ران پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس رکھا ہوا ہے، لیٹے اور سو گئے۔ جس سوراخ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس بل میں نیچے سانپ تھا، وہ نکلا اور اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مار دیا۔ ایڑی کی شدت سے، ایڑی پر ڈنگ کی شدت سے، تکلیف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب ٹانگ ہلا نہیں رہے۔ کتنا پیار اور کتنا احترام ہے، ٹانگ نہیں ہلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام میں کہیں خلل نہ آئے، لیکن تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، برداشت کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑے کیونکہ گود میں بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آنسو گرا، آنسو ظاہر ہے کہ تھوڑا گرم بھی ہوتا ہے، جیسے ہی چہرے پہ آنسو گرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ابو بکر کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں، آنکھیں بھری ہوئی ہیں پانی سے۔ کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لگایا، اور وہ ایڑی ایسے ہو گئی جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہیں۔ اب دونوں واقعات کو سامنے رکھ لیں، ایک طرف ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا ہے اور دوسری طرف والے کے پاؤں میں ایڑی پر لگایا ہے۔ عظمت کہاں جا کے بن رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی کم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن گھسیٹ گھساٹ کے لائیں گے تو دوسری طرف واقعات ایسے موجود ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں سوچا جائے تو کسی کے پاؤں میں تھوک لگانا یہ کہاں اور کسی کی آنکھ میں تھوک لگانا کتنا فرق ہے۔ جس کے پاؤں میں لعاب مبارک لگا
اس اعتبار سے عظمت وہاں زیادہ بنتی. تو یہ سارے ہی بڑے عظیم انسان تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ رب العزت نے ان کو ان کے عملوں کے نتیجہ میں دنیا میں عزت عطا فرمائی، نبی کے نزدیک ان کا مقام بنایا. ان کو آخرت میں بھی اللہ رب العزت اعلیٰ مقام عطا کرے گا. ہم اپنی قبریں کالی کیوں کریں، ایک کو برا بلا، ایک کو اچھا، ایک کو برا، ایک وہ سارے کے سارے ہی بہت اچھے نہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے بہت ہی اچھے تھے. ان کا مقابلہ دنیا میں اب کوئی شخص نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے نبی کے لیے جن لوگوں کو چنا تھا ان کے مقابلے کا بندہ قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا ان کے بارے میں بد زبانیاں کرنا، ایک کو اچھا 3 کو برا، ایک کو اچھا 1 لاکھ کو برا. کہیں گے کہ سلمان فارسی، مقداد بن اسود، صہیب رومی اور ایک آدھ نام اور لیے اور ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے. یہ مسلمان رہ گئے تھے اور باقی سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے. اپنے ایمان کو ٹٹولو. تم اتنے بڑے بڑے ایمان کے پہاڑوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ منافق ہو گئے تھے. تم میں کوئی ایمان کا قطرہ بچا ہے یا نہیں؟ ابو بکر کو گالیاں، عمر کو گالیاں، عثمان کو گالیاں، عائشہ کو گالیاں، حفصہ کو گالیاں رضی اللہ عنہم. اللہ رب العزت نے جن کے تذکرے قرآن کریم میں کیے، اللہ نے جن کی براعت، جن کے بری ہونے کے تذکرے قرآن کریم میں کیے، تم گالیاں بکو گے تو ان کا کیا نقصان کر سکتے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلی مرتبہ ہوں گی. لکھا ہے کہ اوصاف صاحب نے لکھا ہے، میری بانجی کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی بانجی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسنون نماز نبوی، اس کا صحیح احادیث کی روشنی میں طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ایک درس تھا ہمارا خفجی میں کئی سال پہلے، اور یہ میرے ویب سائٹ میں بھی موجود ہے. اگر وہاں سے کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس وقت یہ DVD موجود ہے نماز نبوی، اور دوسری DVD ہے علامت منافقین، منافقوں کی نشانیاں اور علامات کیا ہیں. تو یہ دونوں DVDs جو ہیں یہ ساتھیوں کے پاس ہیں، جن کو چاہیے وہ لے لیں. نماز نبوی کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ نہ نماز حنفی ہے، نہ نماز شافعی ہے، نہ نماز مالکی ہے، نہ نماز حنبلی ہے. اس میں نماز نبوی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کہ آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے اور ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے. امام مسجد کو دیکھ کر نماز نہیں سیکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی نماز صحیح کرنی چاہیے. لہذا یہ اس موضوع پر انشاءاللہ ایک مفید کوشش ہے. پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیا جائز ہے ٹخنے کو کھولے رکھنے کے لیے؟ اب اگر فولڈ کر کے اس کو الٹا کر کے ہی پڑھنا ہے تو اس کو کاٹ دیں، پینٹ کو کاٹ دیں، جتنی ضروری ہے اتنی رکھیں اور باقی ختم کر دیں. تو یہاں آپ فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے، باہر نکلتے ہی ان فولڈ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ٹخنے ڈھک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز کے اندر ہے، یہ نماز میں بھی ہے، نماز کے بعد باہر بھی ہے، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں. اگر ٹخنوں سے نیچے تک پتلون جائے گی تو یہ جہنم میں جانے کا ایک سمجھیں کہ موجب ہے، سبب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں سفر کی وجہ سے اپنے 2 روزے چھوڑے اور مجبوری کی حالت میں 2 روزے توڑنے پڑے، 4 ہو گئے، اور جو چھوڑے تھے وہ تو ادا کر دیے شوال میں، اور جو توڑنے پڑے ان کا کفارہ ادا کر دیا تھا. ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، جو توڑنے پڑے وہ بھی رکھنے ہی پڑیں گے. جو روزے توڑنے پڑے کفارہ ادا کر دیا، آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، اس سے وہ روزہ ختم نہیں ہوگا یا اس کا کفارہ پورا نہیں ہوگا، وہ بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. کیا اب وہ روزے مجھ پر رکھنا واجب ہیں؟ واجب نہیں بلکہ فرض ہیں. وہ فرض روزے تھے، آپ نے وہ توڑے ہیں، ان کا رکھنا بھی فرض ہے، اور جو سفر یا کسی دوسری مجبوری پہ چھوڑ دیے تھے وہ بھی رکھنا فرض ہے. صحابہ کرام میں سے صحابیات میں غالباً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم روزے چھوڑتی تھیں
ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم ہوتا تھا لیکن نمازیں قضا کرنے کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ یہ حیض کے ایام، نفاس کے ایام میں نمازیں چھوٹتی ہیں، مثال کے طور پر 30 یا کم و بیش 6-7 دن حیض کے ہوتے ہیں عورتوں کے، تو فرمایا کہ ہمیں نمازیں قضا کرنے کا تو حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن روزہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے، پورے سال میں اگر 6 روزے چھوٹ جائیں تو وہ رکھنے پڑیں گے۔ روزے کا کفارہ اس طرح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی مریض ہے، دائمی مریض ہے، نہ آج روزہ رکھ سکتا ہے، نہ سال کے بعد، نہ 6 سال کے بعد زندہ رہے گا، یہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، اس آدمی کی طرف سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ اگر آدمی سجدہ سہو بھی بھول جائے اور سلام پھیر دے تو وہ کیا نماز دوبارہ ادا کرے یا پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی یاد آئے فوری طور پر اللہ اکبر کہے اور سجدہ سہو 2 سجدے کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے، اس کو پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کا کوئی وقت مقرر ہے یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر کوئی تعداد متعین ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جتنا چاہیں جب چاہیں پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ اور اگر اپنے گھر والے، اپنے دوست احباب کو بھی نیت میں شامل کر لیں تو اللہم اجرنا جمع کا صیغہ جو ہے اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اکثر پڑھا ہے کہ 7 دفعہ فجر کے بعد اور 7 دفعہ، یہ روایت موجود ہے لیکن اس کو آپ صرف فجر اور مغرب کے بعد نہیں بلکہ جب چاہیں پڑھیں۔ یہ دعا ہے، معنی آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، صبح کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مغرب کے بعد 7 اور فجر کے بعد 7 کی ایک روایت ایسی ہے، لیکن اس کی سند کیسی ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میرا ایک دوست جبیل میں کام کرتا ہے، رمضان سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو وزٹ ویزا پر بلایا تھا، گھر میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ یہ وزٹ بھیج کر طلاق دی ہے، وزٹ ویزا بھیج کر یہاں بلا کر اس کو طلاق دے رہے ہیں۔ میرے دوست نے اپنا نام ایک کاغذ پر لکھا کہ اس کا نام میں تم کو، یعنی بیوی کا نام لکھا ہوگا کہ فلاں 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 بنت فلاں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے پیپر دیا نہیں، پیپر پر نام لکھ کر اگر سائن کر دیے ہیں، بیوی کو نہیں اپنے سسر کو دے دیے ہیں، ساس کو دے دیے، سالے کو دے دیے، کسی دوست کو دے دیے، عورت کو وہ ایک طلاق ہو جائے گی، کیونکہ لکھ کر سائن کر دے۔ اب وہ بیوی کو بتائے یا نہ بتائے، اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ آدمی کے اپنے زبان یا قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، سامنے عورت کو خبر ہو یا نہ ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے صرف یہ ڈرانے کے لیے لکھا تھا، ڈرانے کے لیے لکھا اور سائن بھی ڈرانے کے لیے کر دیے تھے۔ اب لکھا ہے، سائن نے کیے، اس لیے رکھے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو میں یہ دے دوں گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے ہی ڈرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ حزلہن جد و جدہن جد، 3 کام ایسے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے کریں، ڈرانے کے لیے کریں، مذاق سے کریں یا جیسے بھی کریں وہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ تو آپ نے ڈرانے کے لیے ڈرامہ کیا اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا۔ اگر 3 مہینے کے اندر اندر ایسا آدمی رجوع کر لے تو اس کے لیے وہ بیوی اس کی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی اور دوسرا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی صلح بھی ہوگی اور وہ ایک ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی گئے، اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ اب وہ عورت پاکستان چلی گئی ہے اور وہاں جا کر اس نے یہ اعلان کر دیا ہے گھر والوں کے سامنے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ وہ پیپر ساتھ لے گئی ہوگی تو اس نے کہا کہ مجھے طلاق ہوئی اور اس کے بعد رجوع بھی ہو گیا۔ اس عورت کو اب اعلان یہ کرنا چاہیے کہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اور میرا رجوع ہو گیا، اس کے بعد ساتھ گئی، عمرہ کیا، وہ سارا کچھ بھول کے جا کے اعلان جو ہے وہ کسی اور رنگ میں کر دیا۔ میرے دوست نے یہ جو پیپر لکھا تھا وہ پیپر اس کی بیوی نے غائب کر دیا تھا اور میرے دوست کو پوچھنے پر کہا تھا کہ میں نے پیپر پھاڑ دیا۔
یعنی اس نے پروف اپنے پاس رکھ لیا اور وہ پاکستان جا کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اصل میں وہ عورت طلاق لینا چاہ رہی ہے اور میرا دوست ایسا کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس کے 4 بچے ہیں۔ وہ دوست کے ہی تو نہیں نا، اس عورت کے بھی تو وہ 4 بچے ہیں۔ بعض صورت لکھنے سے، بولنے سے، SMS کرنے سے، لیٹر بھیجنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق واقع ہو گئی اور اس کے بعد چونکہ یہ اکٹھے رہے میاں بیوی کی طرح اور عمرہ کے لیے گئے، رجوع ہو گیا، یہ اس کی بیوی ہے، اب طلاق لینا چاہتی ہے، یہ دینا چاہتا ہے، تو نئے سرے سے ایک معاملہ ہو جائے گا۔ میرا خیال یہی تھے۔ لکھا ہے اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، حدیث کے مطابق کیا حل ہے؟ حدیث کے مطابق حل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے اور وہ کسی اسلامی ملک میں موجود ہو، اس کا پتہ چل جائے کہ اس نے اسلام ترک کر دیا ہے، اس کو توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر توبہ کر کے وہ اسی وقت مسلمان نہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اگر وہ مان جائے، مسلمان ہو جائے، قبول کر لے، رجوع کر لے تو مسلمان ہے، اور اگر وہ مانتا نہیں، واپس نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کو اتنا نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم جب چاہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جب چاہے نکل جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، لیکن داخل ہو کر اگر اسلام سے نکلتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کے لیے سزائے موت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، اور وہ سزائے موت قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مرتد ہو جائے تم میں سے دین سے۔ تو یہ نہیں ہے، کئی لوگ اس سزائے موت کے سلسلہ میں بہت ساری باتیں، اور یہ وہ پاکستان میں بعض لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے بڑی حکایتیں بیان کرتے ہیں، نہیں یہ ظلم ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ سزائے موت کو وحشیانہ سزا تک کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے بڑے بڑے حکام تک سے یہ باتیں نکلیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بے شمار باتیں اور بے شمار حرکتیں ان سے ہوئیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے جو زندہ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں جو بات آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں جو بات آ گئی، اس کے لیے اس قسم کا کلمہ استعمال کرنا ہی کفر ہے، اور جو کافر ہو چکا، مسلمان ہو کر کافر ہو جائے، اس کی سزا موت ہے، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، اور مسلمان نہیں ہوتا اس پہ کوئی زبردستی نہیں، ہندو رہے، سکھ رہے، لیکن جب مسلمان ہو جائے تو پھر اس اسلام سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نکل